When they talk about others, they talk about their goodness, نیکی, ان کا لوگوں پہ خرچ کرنا, ان کے virtues, ان کی generosity. But when they talk about themselves, they talk about the weakness. ایک شخص 100 kgs اپنے چیسٹ پہ اٹھا رہا ہے, 50 kgs on each hand, اور اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے اور وہ کر لیتا ہے, بٹ اس کے لیے فجر میں بلینکٹ اٹھانا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ دل میں خشوع نہیں ہے. وہ ایسے ہوں گے, اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. خشعن ابصارہم, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, something which is low. اور وہ خاتون جو کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے فیس کے تھرو, اپنے باڈیلی پارٹس کے تھرو اٹریکشن حاصل کرتی تھی, وہ سب بالکل پھٹ جاتے ہیں اور وہ اسکن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض جو ہیں, زمین کے انسیکٹس, اس کی بو کی وجہ سے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن دعوۃ لا يستجاب لها. سو ویلکم بیک ٹو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو. ہم آج ایک ڈفرینٹ ٹاپک کور کریں, اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس وی شوڈ لرن اباؤٹ. اگر کوئی بزنس ایکسپرٹ جو کہ پوری دنیا میں ریناؤنڈ ہے, اور وہ آپ کو کچھ وارننگز دیتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ مسائل آنے والے ہیں, تو ڈونٹ انویسٹ دیئر اینڈ ڈونٹ انویسٹ دیئر, رائٹ, واٹ وڈ یو ڈو؟ کیا آپ اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اگر کسی رشتہ ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کوئی, اور اس کے جاننے والے بڑے قریبی ہمیں وارن کرتے ہیں کہ اس میں یہ بری عادتیں ہیں, آپ اس کی طرف مت جائیے گا, ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح سے قیامت کے دن سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ٹریٹس بتا دیے کہ کچھ لوگوں میں ہوں گے ایسی ایسی چیزیں ہونے شروع ہو جائیں گی, اور یہ چیزیں جو کہ پریز وردی ہیں وہ ان میں ختم ہونے شروع ہو جائیں گی. واٹ وڈ وی ڈو ان دیٹ کیس؟ اگر کہہ دیا جائے کہ ان میں جو قیامت کے دن جن پہ عذاب نازل کیا جائے گا, جو لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے, ان میں یہ ٹریٹ ہوگی, اور اس کوالٹی سے بالکل وہ غافل ہوں گے, تو ایک عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ ہی وڈ ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ کوالٹی اینڈ نیور لیٹ گو آف دیٹ کوالٹی, اور وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول شیء یرفع هذه الامہ الخشوع حتی لا تری فیہا خاشعہ. سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی, اور کتنی بری بات ہے کہ یہ اٹھا لی جائے, حتی لا تری فیہا خاشعہ, حتیٰ کہ امت میں کوئی نہیں بچے گا اس میں خشوع رہ جائے. یہ خشوع کی جو کوالٹی ہے, سب سے پہلی یہ وہ چیز ہے جو مجھ سے اٹھا لی جائے گی. کہ تم مسجد میں داخل ہو گئے, تم لوگوں کے مجموع کو دیکھو گے, حتی لا تری فیہا خاشعہ, تم کسی ایک انسان کو بھی خشوع والا نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیریٹ کی ہے, صحیح ترمذی کی حدیث ہے 2653, اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے, شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. تو آج ہم بات کریں گے خشوع کے اوپر. Some scholars they say کہ there will be some people coming and meeting Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment and they have never experienced this خشوع. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے, وہ کبھی خشوع سے واقف ہی نہیں ہوں گے, کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے, ایسا دل کا ایک ایکشن ہے which is محجورہ, which has been neglected by the ummah. اور یاد رکھیں, خشوع کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں خشوع از ایکول ٹو خشوع ان صلاح. نو, ناٹ ایٹ آل. اور آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ خشوع کا تعلق ہماری جنرل لائف سے ہے. ہاں, نماز میں بھی خشوع انسان کو ملتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو پا سکتا ہے, بٹ اس کا تعلق ہمارے جنرک لائف سے ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں خشوع ہوا تو اس کو نماز میں خشوع ملے گا, ادروائز وہ اس خشوع کا ایکسپیرینس نہیں کر پائے گا. اٹس ناٹ لائک اے وائی فائی دیٹ یو ٹرن آن اینڈ اٹین خشوع امیجیٹلی اینڈ انٹر دا پاسورڈ. نو 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 نو, اٹ از این ایکشن آف دا ہارٹ.
خشوع کیا ہے کہ انسان سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے سر تو اٹھا لے بٹ اس کا دل ابھی تک سجدے میں ہے. انسان مسجد میں نماز پڑھ کے وہ مسجد سے تو باہر نکل آئے اور اپنے بزنس میں آ جائے, اپنے آفس میں آ جائے, بٹ اس کا دل ابھی تک مسجد میں ہی ہے. خشوع از when you raise up your hands in dua and you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala and then you lower your hands and move away, اپنے کام شام کرنے کے لیے جاتے ہو بٹ آپ کے دل کے جو ہاتھ ہیں نا وہ ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ نے قرآن پڑھ کے رکھ دیا اس کو اور آپ چل پڑے اپنے کام کے لیے, بٹ آپ کا دل قرآن کے ساتھ ہی ابھی تک جڑا ہوا ہے اور وہ ابھی تک وہاں سے ہٹا نہیں ہے. دس از خشوع. اٹ از دا ایکشن آف ہارٹ. Yes, you do business, you do your job, you do exercise, you live an upright and kamal ki life, you buy and sell. But there's an inside caller. Your heart is always making dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ یا رب میں نے تیرے احسانات اور تیرے انعامات کا حق ادا نہیں کیا. ما قدر اللہ حق قدری. تیری جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی, جس طرح تیری عبادات کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں کر سکی. اور یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے کہ تو خیر نصیب کر دے. سو یور ہارٹ از ہمبلڈ, گرا ہوا ہوتا ہے, اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہے, اس کو رب کی بڑائی کا اندازہ ہے. اینڈ دس ہارٹ از دا ہارٹ وچ ہیز خشوع. اور وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ یار اب تو نے مجھے نہ سنبھالا تو میں نہیں سنبھل پاؤں گا, نہ ہی کوئی نیکی کر پاؤں گا, نہ ہی کسی گناہ سے بچ پاؤں گا, نہ ہی کسی خیر کا مالک ہوں, نہ کسی شر کا مالک ہوں سوائے تیرے. یا رب میرا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے علاوہ, میرا تو کوئی دروازہ نہیں ہے تیرے علاوہ, میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. یا رب میں لات منات عزا اور جن لوگوں نے انسانوں کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والے, دستگیر بنائے ہوئے, یا اللہ میں ان سے بری ہوں, میرے لیے صرف تو ہی دروازہ ہے, اور تو نے مجھے اگر نہ سنبھالا تو پھر میں کہاں جاؤں گا. یا رب اس کا ہارٹ, اس کا جو دل ہے نا وہ بالکل ایسے بچ چکا ہوتا ہے, ہیوملٹی میں ہوتا ہے. اور یہ جو چھوٹی سی ایگزامپلس دی ہیں میں نے, تھوڑی سی اگر ہم نے ان کا ایکسپیرینس نہیں کیا تو ہم نے آج تک خشوع ایکسپیرینس نہیں کیا, اینڈ ہماری عبادات صرف آج تک عادات ہی رہیں. ریچولز وچ ہیز نو سول, میننگ لیس. ہم صرف ٹکرے مارتے رہے, اور نماز پہ جانے سے پہلے کی کیفیت اور نماز سے واپس آنے کی کیفیت اگر ہماری نہیں بدلی تو ہم بس فرض تو ادا ہو گیا لیکن اللہ سے ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوا. نماز تو وہ ہے کہ جب انسان پڑھ کے نکلے تو اس کو ایسے لگے کہ جیسے میں مالک الملک سے مل کے آ رہا ہوں. جسٹ امیجن if you are going to meet the president or the prime minister, اس سے پہلے کی فیلنگ اور اس کے بعد کی فیلنگ آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ I have met the prime minister of Pakistan, but you have met the Lord of the heavens and the earth, but you haven't felt anything, you don't feel privileged. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت تھوڑے عرصے میں جب اسلام آیا تھا صحابہ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کیا دیا تھا, علم یا الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا تم پر ایسا وقت ابھی آ نہیں گیا, کیا ابھی وہ وقت آ نہیں گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے خشوع میں آ جائیں, ہمبل ہو جائیں. ہم نے کتنی دفعہ یہ آیات سنی رمضان میں, ہم نے کتنی دفعہ یہ آیات پڑھتے ہیں, علم یا الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ دل اللہ کے ذکر سے ہمبل ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں. ہم پہ کیا اثر ہوتا ہے ان آیات کا, حالانکہ جن پہ آیات نازل ہوئی ان پہ کیا اثر ہوتا تھا. جسٹ امیجن, میرا اور آپ کے دل کی کیفیت بدلی ہے اس آیت کو سننے سے؟ نہیں نا. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اسلام قبول کیے ہوئے 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیار سے ریپروچ کیا اور تھوڑا سا ڈانٹا کہ یور ہارٹس ڈونٹ ہیو خشوع آف دیٹ لیول جو کہ میں تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں. 4 مہینے, اور ہم لوگ پچھلے 40 سال سے مسلمان ہیں, پچھلے 25 سال سے مسلمان ہیں, پچھلے 35 سال سے مسلمان ہیں, اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. عبداللہ بن عمر ان آیات کو سن کے کہتے ہیں کہ بلا یا رب دا ٹائم ہیز کم, یا رب بلا یا رب دا ٹائم ہیز کم, یا اللہ. اور میری آپ کی کیا کیفیت ہے. ابو بکر صدیق کچھ مردوں کے ساتھ تھے اور وہ ان کا تعلق یمامہ کے ٹرائب سے تھا. تو یہ جب آیات کسی نے پڑھی تو
وہ سب لوگ رونے شروع ہو گئے، اور ابوبکر صدیق بھی رونے شروع ہو گئے. سو ایوری بڈی واز کرائنگ. اور ابوبکر صدیق ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاکذا کنا ثم قست قلوبنا، ہم پہلے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، پھر ہمارا دل سخت ہو گئے. ہم پہلے ایسے ہی ہوا کرتے تھے. we used to cry and weep over the Quran, but اس کے بعد then our hearts became hard. خشوع، اس کو سمجھتے ہیں ذرا. خشوع in Arabic linguists it means humbling yourself, something which is low, something which is still, جو نیچے ہو، رکی ہوئی ہو, which is not moving, which is humble. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ چیخ و پکار ہوگی، لوگ لڑ جھگڑے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آئیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تشریف لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَخَشِّعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، تو لوگ کچھ نہیں سن پائیں گے ایکسیپٹ قدموں کی چاپ. وَخَشِّعَتِ الْأَصْوَاتُ، آواز نیچی ہو جائیں گی، مدھم ہو جائیں گی، دبی ہوئی ہو جائیں گی. یعنی سم تھنگ وچ از لو، جو نیچے گر چکی ہے، بالکل کم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں گری ہوئی ہوں گی. یعنی آنکھیں فزیکلی تو نہیں گری ہوں گی، بٹ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، وہ جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، وہ ایسے ہوں گے، اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. سم تھنگ وچ از لو، جو جھک جاتا ہے، جو پست ہو جاتا ہے، جو مائلڈ اور میلو ہو جاتا ہے. اور اللہ کے انبیاء جو تھے یدعوننا رغبا ورحبا، وہ ہمیں پکارتے تھے آؤٹ آف ہوپ اینڈ فیئر. وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے سامنے خشوع اختیار کرنے والے تھے. اور اللہ کے بندے جو خشوع اختیار کرتے ہیں ان کے دل کی حالت تو اللہ بہتر جانتا ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ان کی فزیکل اپیرنس کیسی ہے، وہ فزیکلی کیسے ہوتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ زمین پہ کیسے چلتے ہیں؟ ہونا، ہمبل ہو کے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر خشوع ہے، تو وہ ان کے لمز پہ، ان کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے. وہ they don't walk the millionaires walk, they don't walk with proud اور ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے اور ایسے چلتے ہوئے. they're not like that. So in Arabic linguistically it is being humbled and low and still. اور اس کا اسلام میں لغوی معنی کیا ہے؟ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشوع انسان کے دل میں وہ ہوتا ہے جب انسان کا دل بریک کر جائے، انسان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائے، lowers itself and it is still، رک جائے، تھم جائے نیکی پہ. and it doesn't look at anything other than اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہ ہے اسے. اور جب دل میں خشوع داخل ہوتا ہے تو پھر جوارح پہ، یعنی ہمارے ہاتھوں اور آنکھوں اور کانوں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈیفینیٹلی ہمارے فزیکل ایکشنز کا اثر بھی ہمارے دل پہ ہوتا ہے. اگر انسان نماز میں اس کو رونا نہیں آ رہا اور وہ ایکٹ کرتا ہے رونے کا، تو پھر شاید اس کے دل میں بھی خشوع آ جائے. بٹ ان فیکٹ ان دا ریالٹی دل جو ہے نا وہ اینکر ہے خشوع کا، دل سے خشوع پھوٹتا ہے. اٹس وائس ورسا. بٹ دل یہ مصدر ہے، یہ مقصد ہے جہاں سے خشوع نکلتا ہے. جسٹ امیجن دا پکچر آف اے مین جس کو ابھی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، والعیاذ باللہ، اس کو ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے، اور اس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ تم بس 4th سٹیج میں ہو، لاسٹ سٹیج میں ہو اپنی لائف کے، اور تمہارے پاس صرف یہ آخری 2 ہفتے ہیں. امیجن وہ کیسے ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوگا، امیجن وہ کس طرح سے ڈاکٹر سے ایڈوائز لے رہا ہوگا. کیا وہ ایروگنٹ ہوگا، روڈ ہوگا، اپنا آپ کو سمجھتا ہوگا؟ امیجن ایک شخص جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض کافی عرصے سے ادا نہیں کر سکا اور ڈیو ڈیٹ پاس ہو گئی ہے، اور جس نے پیسے دیے تھے اس کو سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور امیجن وہ کیسا ہوگا. امیجن جو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا کسی اپنے جاننے والے گھر میں، یا کسی کے بھی گھر میں گھسا ہوا تھا، اور وہاں پولیس نے اس پہ ریڈ کر لیا اور وہ پکڑا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اوہ تم تو بڑے نیک شخص تھے، تمہیں کیا، تم نے چوری کرتے تھے، یہ تم ڈکیٹ تھے.
امیجن وہ کیسا شخص ہوتا ہے. امیجن ہسبینڈ جو اپنی وائف پہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ چیٹ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. امیجن دیٹ پرسن کیسا ہوگا وہ. انسان ہمبل ہوتا ہے, ایروگنٹ نہیں ہوتا. اور ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے, اس کو پتہ ہے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں, نماز سے چھوڑیں, جس ذات نے مجھے پال رہا ہے, مجھے ہر چیز عطا کی ہے, اور اکیلے کمرے میں ہے, وہ کیا گناہ کرے گا. اس کے سامنے ہمبل ہوگا کہ یار رب تیرے اتنے احسانات ہیں مجھ پہ. اینڈ وہ ملینئرز واک نہیں کرتا پھر لوگوں کے سامنے, یا وہ گناہوں میں انوالو نہیں ہوتا. اس کا دل بالکل احسانات کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹاک اباؤٹ سم گفٹس آف خشوع ود یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری امت پھول اور پھیل رہی ہے, ہمارا نمبر انکریز کر رہا ہے, مساجد میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تو رمضان میں دیکھیں گے کہ مزید لوگ آئیں گے اور مساجد کی تعداد بڑھ جائے گی الحمدللہ. باہر کے ممالک میں تو میں نیوز پڑھا تھا کہ چرچز کو الحمدللہ مساجد میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. unlike other religions, اسلام از گروئنگ الحمدللہ. کچھ چرچز کو تو ان کے پاس خرچہ نہیں ہے ان کا اٹھانے کے لیے, ان کو کلب میں یا کسی طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بدلا جا رہا ہے. But the question is, how many of us have khushu in our hearts? How many of us have that humbleness towards Allah subhanahu wa ta'ala? حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے, اور آخری چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ نماز ہے. اور ایک شخص نماز آ کے پڑھے گا, یعنی لوگوں کی حالت کیسی ہوگی کہ وہ نماز آ کے پڑھیں گے, and there is no good in him in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی اللہ کی نظروں کے سامنے. And he said soon there will become a time جب بڑی بڑی مساجد ہوں گی, لوگ بھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ اس میں نماز پڑھے ہوں گے, بٹ کسی ایک کے دل میں بھی خشوع نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ what is the gift of خشوع in our life. پہلی چیز, جو عبادت خشوع کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس میں خشوع ملا دیا جاتا ہے, وہ اس کا ریوارڈ کو بوسٹ کر دیتی ہے up to 1000 and 2000 and 3000 times depending on the خشوع it has. چیریٹی ہے, اس نے 1000 روپیز دیے, بٹ خشوع اگر اس کے ساتھ ہے it will multiply it with 5 zeros or 6 zeros or 10 zeros. نماز ہے, اگر خشوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے, that نماز is multiplied with multiple of zeros. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے جو کہ 1/3 ہے قرآن کا. Definitely we know سورہ اخلاص, ہم سب کو امید ہے پتہ ہوگا اس بات کا, which is 1/3 of the Quran. But he says some people sometimes they recite an ayah or a surah of the Quran which is shorter than Surah Ikhlas, and they get even more reward than 1/3 of the Quran. Why? Because of the khushu in it. Allahu Akbar. Even کوئی شخص اگر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے, تو it becomes even better than سورہ اخلاص جو کہ غفلت کے ساتھ پڑھی گئی ہے. سو ہمارا سب سے بڑا کیپٹل پتہ کیا ہے, ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے, ہماری عبادات. اور اگر وہ خشوع کے بغیر ہوئی تو ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی, اور اگر خشوع کے ساتھ ہوئی تو پھر ان کو ایمپلیفائی کر دیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ عبادات اہل الغفلت عادات و عادات اہل الیقظت عبادات. جو غفلت والے لوگوں کی عبادات ہوتی ہیں نا, وہ بھی عادات ہوتی ہیں, دے آر ناٹ ریوارڈ وردی. اور جو مائنڈفل لوگ, ویجیلنس, پیپل آف ویجیلنس, پیپل آف مائنڈفلنس, پیپل آف الرٹنس, ان کی عادات بھی عبادات ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دے آر ڈوئنگ اٹ ود انٹینشن, ود نوئنگ, نالج کہ میں نے اپنے رب کو اس سے راضی کرنا ہے. حالانکہ ہیں وہ عادات. عبادت دور کی بات, وہ تو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کی نیت میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ تو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے اس کی نیت اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہا ہے, بٹ اس کی ہی از مائنڈفل, اس میں خشوع ہے, اور وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. سو دوسری چیز, پہلی چیز کیا تھی کہ انسان جو ہے
اس کی عبادات ایمپلیفائی اور ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. دوسری چیز، خشوع نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے. خشوع میکس ڈوئنگ گڈ ڈیڈز ایزیئر آن یو. ایک شخص ہے جو کہ اپنا آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے کے آتا ہے، مشکل ہے، اس کا دل گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے بڑا نکلنا ٹف ہے، اس کے لیے وضو کرنا بہت ثقیل ہے اینڈ ہیوی ہے. اور دوسرا شخص ہے جو گھر سے نکلتا ہے، اس کا دل خوش ہے، الحمدللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں چل کے مسجد میں جا سکتا ہوں، وہ خوشی سے نماز کرتا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ اس کے دل میں خشوع ہے، اس کے دل میں خشوع نہیں ہے. ایک شخص 100 kgs اپنے چیسٹ پہ اٹھا رہا ہے، 50 kgs آن ایچ ہینڈ، اور اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے اور وہ کر لیتا ہے، بٹ اس کے لیے فجر میں بلینکٹ اٹھانا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ دل میں خشوع نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، مشکل چیزیں ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ایکسیپٹ ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہے، جو خشوع والے لوگ ہیں. اور خشوع والے کون ہیں؟ جن کو پتہ ہے کل اللہ سے ملنا ہے، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور ان کو پتہ ہے کہ اپنے رب کو ملاقات کرنی ہے اور ایک دن ان کی طرف پلٹ کے جانا ہے. دے نو آخرت کا جو فلاسفی ہے بڑی کلیئر ہے ان کے سامنے. دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ فار دا سیک آف آخرہ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کو پتہ ہے ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں. اور رمضان دیکھیں بھی آنے والا ہے. کچھ لوگوں کے لیے رمضان کے روزے بڑا برڈن ہوتے ہیں، اوہ ہوئے روزے آ رہے ہیں، پھر سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. بس کچھ لوگوں کے لیے they're excited, they're waiting for رمضان for the past 6 months. کچھ لوگوں کے لیے تراویح پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. they're feeling burdened، ان پہ پیئر پریشر ہوتا ہے، ان کے لیے وہاں سے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. and they miss تراویز and they pray some and they miss them. بٹ کچھ لوگ خوشی سے آتے ہیں. کیوں؟ خشوع، ان کا دل جھک چکا ہوتا ہے اللہ کے لیے ترس رہا ہوتا ہے. اور سلف کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یعنی ویک پیپل، ایجڈ پیپل، ان کو 2 لوگ اپنے کندھوں پہ کیری کر کے لاتے تھے، بٹ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ 4 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں خشوع تھا. اور ہم لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں بٹ وی ڈونٹ ویٹ فار صلاۃ ٹو اینڈ. تیسری چیز، جن کے اندر خشوع ہوتا ہے نا، دے ہیو دا بیسٹ آف اخلاق، کیونکہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا رائٹ ورڈ، وہ مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے ایک ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خاشعہ، اس میں خشوع ہے. کیسے؟ ہمبل ہے، زمین نیچے ہے. کبھی میں دیکھا زمین اٹھی ہوئی ہو ایسے کہ وہ آسمان کی طرف جائے اور آسمان کے پانی کو نچوڑ کے رکھ کے یہ تو میرے لیے تھا، کیوں نہیں برس رہا؟ نہیں، زمین از ہمبل. لوگ اس پہ چل کے چلے جاتے ہیں بٹ کبھی چیختی چلاتی نہیں ہے. دے آر ہمبل، دے آر ناٹ پراؤڈ ایٹ آل، دے آر ایزی گوئنگ. ان میں نخرے نہیں ہوتے. دے آر ہمبل، دے آر ناٹ ایگوئسٹک. خیر ہے، اس نے میرے ساتھ برا کرتے تو کیا ہوا، اللہ اس کو معاف کرے گا انشاءاللہ. دے آر ایزی ٹو ٹیکل. دے آر کوئک ان سیئنگ آئی ایم سوری یار، آئی اپولوجائز. But they're the last of the people to expect an apology from other people. خود بہت جلدی کرتے ہیں سوری بولنے میں، بٹ لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. They're quick in saying thank you so much, جزاک اللہ خیر. But they're the last of people to expect thanks and praise from other people. They have khushu', not only in salah, they have khushu' in their lives as well. This is the meaning of khushu'. جیسے اللہ تعالیٰ زمین کو خشوع خاشعہ کہتے ہیں کہ جھکی ہوئی ہے، ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. لورڈ ہمبلڈ. when they talk about others they talk about their goodness، نیکی، ان کا لوگوں پہ خرچ کرنا، ان کے ورچوز، ان کی جنرosity. but when they talk about themselves they talk about the weakness, they talk about deficiency, they talk about میں کتنا کمزور انسان ہوں اور میرا ایمان کتنا کمزور ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. So they are the best of people in اخلاق. And the fourth point is ان کے لیے ٹرانسفارمیشن بڑا ایزی ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی بات سن کے اس پہ عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے.
ایک ہی لیکچر جو 2 لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے وہ فوراً سے اس پہ عمل کر لیتے ہیں, فوراً سے ڈیسیژن ٹو چینج لے لیتے ہیں, بٹ دوسرا شخص نہیں لے پا رہا ہوتا. جیسے بارش ہے نا, بارش جب برستی ہے تو کچھ زمین ہے ایسی ہے جو کہ پودے اور پھول اور پھل اگاتی ہے, اور کچھ زمین کیچڑ بن جاتی ہے, رائٹ. بارش تو ایک ہی سی تھی, بارش تو بارش ہے, لیکن زمین زرخیز کون سی تھی؟ جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پھول اور پھل اگاتی ہے, رائٹ. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے نا, جو دین ہے, وہ بارش کی طرح ہے, ہر کسی پہ برستا ہے, ہر کسی کو ملتا ہے, لیکن لوگوں کے دل کچھ بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ فرٹائل زمین کی طرح ہوتے ہیں. کچھ فوراً سے انسٹنٹ ڈیسیژن لے پاتے ہیں, اور فرٹائل دل کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے اندر خشوع ہوتا ہے. They have heard the same Islamic reminder and they change instantly. But if you and me have been listening to lectures after lectures but don't change, this means khushu is missing in our hearts. ہمارا دل میں خشوع نہیں ہے, مسئلہ ہے یہ. 1 سال ہو گیا میں لیکچر سن رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں, بٹ میں چینج نہیں ہو پا رہا, میں حجاب نہیں کر پا رہی, میں پورن نہیں چھوڑ پا رہا, میں میوزک نہیں چھوڑ پا, میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو نہیں چھوڑ پا رہا. This is the reason we don't have خشوع in our hearts. یہ سب نہ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں خشوع خالی ہے. And we talk about how to attain خشوع inshallah. And 6th is, it is one of the shortest and one of the closest doors to Allah subhanahu wa ta'ala. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کمال کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ and he talks about his experience with different عبادات, فزیکلی ہوں یا ہارٹس کی ہوں. And he said کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے نا بہت ساری عبادات کو ٹرائی کیا, لائک نماز اینڈ روزہ اینڈ صدقہ اینڈ خیرات, بٹ میں نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے ڈفرینٹ دروازوں کو ٹرائی کیا, بٹ میں نے ان میں رش دیکھا اور لوگ دیکھے اور بھرے ہوئے دیکھے. دا ڈورز ور کراؤڈیڈ. آپ نماز پڑھنے والے دیکھیں کتنے زیادہ ہیں, صدقہ کرنے والے کتنے زیادہ ہیں, روزے رکھنے والے کتنے زیادہ ہیں. کہتے ہیں until I arrived at the door of khushu, humility and humbleness اور عجزی, and I found it کہ وہ بالکل empty ہے, لوگ ہی نہیں ہے, بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. And it is the closest to Allah subhanahu wa ta'ala. اور جیسے میں نے قدم رکھا اس میں کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کر لیا. آپ کو نمازی بڑے مل جائیں گے, آپ کو صدقہ خیرات کرنے والے بڑے مل جائیں گے, لیکن جب آپ خشوع کی لائن میں لگیں گے آپ کو پتہ چلے گا بندہ ہی کوئی نہیں یہاں پہ, کوئی شخص ہی نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں. How to attain that khushu'? Before I mention some points, I would like to mention some of the stories with you. اور سب سے پہلے کس کی سٹوری؟ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the leader of people of khushu', رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ نماز پڑھے تھے, اور جب نماز پڑھ رہے تھے وہ, تو میں جب قریب پہنچا تو ان کے چیسٹ سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے ایک پاٹ بوائل کر رہا ہوتا ہے, آؤٹ آف کرائنگ اینڈ ویپنگ, اور رونے سے. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا ان کا انتظار کرنے کے لیے. اینڈ ہی ہیڈ خشوع ان الصلاۃ. اور جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے دعا پڑھی, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقل به قدمی. اور مجھے امید ہے ہم سب کو یہ دعا یاد ہوگی. یہ رکوع میں پڑھنے والی ایک مصنون دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نہیں یاد تو ہمیں بڑا سوچنا کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی کے 20 سال گزر گئے, ہم نے thousands آف ایڈیمس یاد کیے, ہم نے ڈفرینٹ کارل مارکس کی اور کتنی بکس تو پڑھی, ہم نے کتنے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ لی, ہم نے کتنے آورز آف سوشل میڈیا پہ ہم نے ٹائم اسپینڈ کر دیا, بٹ نہیں کیا تو ہم نے جو کام 5 وقت ہم کرتے ہیں اس کی رکوع کی دعا یاد نہیں کی جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت. یا اللہ میں تیرے سامنے رکوع میں چلا گیا, وبک آمنت ولک اسلمت, اور میں تیرے پہ ایمان لے کے آیا اور میں نے اسلام قبول کیا, تیرا دین ایکسیپٹ کیا. خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. جھک گئی تیرے سامنے یا رب میری سماعت, میری نظریں, میرا مائنڈ, میری بونز, میری وینز, اور جو کچھ
میری باڈی جس چیز پہ سوار ہے، میرے ٹانگیں جس چیز پہ سوار ہے، وہ سب جھک گیا تیرے سامنے یا رب. یعنی میری جو رائڈ ہے وہ، اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جو میری ٹانگوں نے جو کچھ اٹھایا ہوا ہے میرے میں سے یا رب، وہ سب تیرے سامنے جھک گیا. ان کی الفاظ میں بھی خوشبو تھا اور ان کے کردار میں، ان کے دلوں میں بھی خوشبو تھا. اور ہمیں تو سبحان ربی العظیم سے آگے کچھ نہیں آتا، اور وہ بھی 3 دفعہ پڑھ کے بس ہم سمیع اللہ لمن حمدہ میں چلے جاتے ہیں بس کوئکلی. جیسے اور سجدے ہمارے جیسے وہ مرغا ٹھونگے مارا ہوتا ہے نا زمین پہ چگنے کے لیے، ایسے ہمارے سجدے ہو گئے والعیاذ باللہ. قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ حضرت ابو بکر کے گرینڈ سن ہیں، حضرت عائشہ کے نیفیو ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی آنٹ سے یعنی حضرت عائشہ سے صبح ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، ان سے ملتا تھا، سلام کرتا تھا، اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. مجھ سے بڑی محبت کرنے والی، مجھ بڑا شفقت کرنے والی تھی وہ. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا اپنے کام پہ جانے سے پہلے ایز یوزول، تو وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھی تھیں. تو وہ پڑھتے کہتے ہیں میں نے جب سنا تو کیا پڑھی ہیں، تو کہہ رہی تھی فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. جنتیوں کے الفاظ ہیں سورۃ طور میں آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا، فضل کر دیا، اور ہمیں عذاب السموم سے، دردناک عذاب سے بچا لیا. یہ جنتیوں کے الفاظ ہیں. حضرت عائشہ پڑھ رہی تھیں. کہتے ہیں میں باہر ویٹ کرتا رہا کہ ابھی یہ رکوع میں جائیں گی، ابھی ختم کریں گی تو میں ان سے ملوں گا. کہتے ہیں حتیٰ کہ میں بہت دیر لگ گئی اور میں بہت بور ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو اپنے کام شام کر کے آج واپس میں مل لیتا ہوں. میں گیا، میں نے اپنے کام شام کیے، جتنی رولز رسپانسبلٹیز تھی میں نے سنبھالی. اور جب کافی دیر بعد جب میں واپس آیا، جب ان کے دروازے تک پہنچا تو سنا وہ کہہ رہی تھی فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا اور ہمیں عذاب السموم سے بچا لیا. ایز اف کہ یا رب پلیز یہ الفاظ میرے منہ سے نکلوا دینا، یا رب پلیز یہ الفاظ میرے ہوں اور ہم جیسے لوگوں کے ہوں، کہ ہم قیامت کے دن اور جنت میں جا کے بول رہے ہو یا رب ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اینڈ شی واز ریپیٹنگ دا سیم آیت اگین اینڈ اگین. اور ہم لوگ ہماری نماز، یا اللہ المستعان. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھے ہیں اور آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ واپس آئیں گے؟ کس دن؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے سارے. تو عبداللہ بن عمر کو یہ ریئلائز ہوا کہ they had خشوع in their hearts، کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے کیا اعمال ہیں، اور کیا اعمال تھے ان کے، اللہ اکبر، اور میرے کیا اعمال ہیں. وہ رونا شروع ہو گیا، اتنا روئے کہ حتیٰ وہ بے ہوش ہو گئے. and he collapsed. ان کا خشوع ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، اور ہم لوگ پورا پارا پڑھ لیا اور پتہ نہیں چلا کیا بنا. عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ مسلمین تھے تھوڑے عرصے کے لیے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھے، اور حجاج بن یوسف ان کا قاتل تھا، اور ان کے قتل یعنی اس نے ان کو شہید کر دیا، اور حجاج بن یوسف ان کی قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. اور باہر کیٹاپلٹ سے، منجنیق سے پتھر پھینک رہے بڑے بڑے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے ہیں، اور ان کے پتھر ان کے آگے سے گزر رہے ہیں بڑے بڑے، اور پیچھے سے گزر رہے ہیں، اور کچھ پتھر ان کے کپڑوں کو چھوتے ہوئے گزر رہے ہیں، بٹ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی he didn't care about those stones and he was martyred in Kaaba، بٹ ان کو فرق نہیں پڑا. اور ہمیں تو ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے، ہماری پوری نماز ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ گھر میں تھے عبداللہ بن زبیر، تو کہیں سے نا کچی چھت ہوا کرتی تھی، تو سانپ چڑھا ہوا تھا اور سانپ گرا ان کے گھر میں ان کے پاس. تو لوگوں نے چیخنا چلا الحیہ الحیہ. وہ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم آپ کتنی دیر سے آپ کو چیخ چلا رہے تھے آپ کے ساتھ سانپ ہے، اور پھر ہم نے اس کو آ کے مار دیا، آپ کو ذرا بھی نہیں پتہ چلا؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے I didn't realize.
میں اتنا انوالو تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. they were not faking it. مسلم بن یسار رحمہ اللہ سلف میں سے ہیں, نفل نماز پڑھے گھر میں, انہیں گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے باہر نکلے اور دیکھا مسلم بن یسار کھڑے ہیں, تو ان کو بلاتے رہے, چیختے رہے کہ آگ لگ گئی, آگ لگ گئی ہے. اور جب نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا, آپ کو نہیں پتہ چلا آگ لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں مجھے دوسری آگ نے اس آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا, which is the fire of جہنم. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے اور اٹ واز اے ڈے آؤٹ وتھ ہز فرینڈس, اور نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز پڑھ لی اور پھر نفل ادا کر رہے تھے اپنے. تو نفل ادا کرنے کے بعد ایک شخص کو بولا اپنے دوستوں کے, جس میری کمر سے اٹھاؤ کپڑا, کچھ ہے کمر میں. تو جب دیکھا کہ ایک ہارنیٹ جس کو ہم تمبوڑی بولتے ہیں وہ اندر گھسی ہوئی تھی, سمہا وہ سنیک ان کر گئی اور 16 سے 17 اس نے بائٹ کیا ہوا تھا اور وہ سوجے ہوئے تھے ان کی اسکن. تو نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ نے نماز کیوں نہیں ختم کیا, فوراً سے ہمیں بتاتے. 16 سے 17 آپ کو بائٹس کی ہیں اس نے اور آپ کا جسم پھولا ہوا ہے. کہتے میں سورہ مکمل کر رہا تھا, سورہ پڑھ رہا تھا, تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو ختم کروں یہیں پہ, تو اس کو مکمل کرتا ہوں. اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی. یعقوب الحضرمی رحمہ اللہ نماز پڑھے تھے تو ایک شخص آیا اور ان کے کندھے پہ شال تھی, اس نے شال سٹیل کر لی اور بھاگ گیا. لوگوں نے دیکھ لیا, لوگوں نے جا کے پکڑا اس بندے کو اور اس کی شال لے کے یعقوب الحضرمی ابھی تک نماز میں تھے ان کے کندھے پہ رکھ دی. نماز پڑھنے کے بعد انہیں سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا ہوا تھا؟ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کسی نے ان کی شال چوری کر لی اور شال لوگوں نے پکڑ کے واپس آ کے رکھ دی ان کے کندھے پہ. لا الہ الا اللہ. He didn't realize. اور ہم لوگ, ثابت البنانی, ان کی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک کام بتاؤں گا, اگر آپ نے وہ کام میری بات مان لی تو پھر آپ کی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا آپ رویا نہ کریں زیادہ, آپ زیادہ آنسو نہ بہایا کریں, رونا چھوڑ دیں پلیز. تو انہوں نے کہا کہ وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تَبْكِي, کیا فائدہ اس آنکھ کا جو نہ روئے اللہ کے سامنے. سبحان اللہ, there are so many thousands of incidents. کاش ہمیں کوئی ایک اثر کر جائے, کاش ہم اپنی زندگی چینج کر لیں. So quickly talking about how to attain khushu in salah. Only 4 to 5 steps. Number 1, یاد رکھیں خشوع جو ہے نا نماز صرف اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے, رائٹ. تو جو سب سے پہلی چیز ہے اور جو ہم تقریباً ہر لیکچر میں بات کرتے ہیں, اس کی جو امپورٹنس ہے بہت زیادہ ہے. ریکگنائز دا گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے وقار, اللہ کے جلال کو جانے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے. ایک مولانا صاحب واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ اور ایک شخص, ان کے دوست گئے, پولیس میں تھے ان کے دوست, تو کسی ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے گئے. تو ان کا ٹائم مقرر تھا, میٹنگ سیٹ تھی. جب کہتے ہیں ہم پہنچے تو گرمی بہت زیادہ تھی, تو ہم نے نا مین گیٹ سے انٹری کی بجائے دوسرے گیٹ سے جو شارٹ کٹ تھا پیچھے سے انٹری تھی اس کی, تو ہم نے کہا یار دھوپ بہت ہے تو ہم یہاں سے ان سے ملاقات کر لیں گے. تو مولانا صاحب بھی اس ٹائم اتنے فیمس نہیں تھے, اور جو ان کے ساتھ پولیس آفیسر تھے ہی واز پرابلی ڈی ایس پی, وہ بھی سول کلودنگ میں تھے. تو انہوں نے جب وہ گھسنے لگے تو وہ سامنے نا سنتری بیٹھا ہوا تھا, وہ جو ایک گارڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی, کہتے ہیں ہم وہ ایس پی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, ہمارا ٹائم سیٹ ہے, ان سے میٹنگ ہے. کہتے ہیں نہیں جی یہاں سے داخلہ ممنوع ہے, وہاں سے آئیں. انہوں نے کہا دھوپ ہے, ہم نے یہاں گاڑی پارک کر لی ہے, لیٹ ہو رہے ہیں, ٹائم کم ہے, تو ملاقات کرنی ہے ان سے. انہوں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, وہاں سے آؤ. کہتے ہیں ہم نے بڑا منایا, بڑی بات تھی. کہتے ہیں کچھ نہیں سمجھ جائیں. کہتے ہیں وہ لیٹا آرام سے بیٹھا ویسے ٹیک لگا کے, اوپر سے آؤ, کوئی بات سمجھ نہیں رہا. تو جب مولانا صاحب نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں یہ ہوں, اور وہ پولیس آفیسر نے جو ڈی ایس پی تھے نے کہا کہ میں ڈی ایس پی فلاں ہوں, تو فوراً سے کھڑا ہو گیا, کہا سر سوری سر, ایسے سلوٹ مارا اور کہا سر یہ لیں جائیں سر جائیں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو آگے ملاقات کر کے آگے, لیکن میں اس کا جو چینج آف ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا. کہ ایک شخص جو کہ بہت لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے اس کا, ہمیں پرواہ نہیں, ہماری بات ہی نہیں سن رہا اور فون میں لگا ہوا اور کہہ رہا ہے اوپر سے اور سمجھ نہیں آئی تمہیں. جب ہم نے اس کو اپنا تعارف کرایا تو فوراً سے کھڑا ہو گیا اور رسپیکٹ میں. کہتے ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے.
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو بہت اعلیٰ مثال ہے، یعنی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لیکن سمجھانے کے لیے اور ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے کہ جب ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی نا کہ اللہ رب العالمین ہیں کون، مالک الملک، الجبار، القہار، الرحمن، الرحیم، الودود، الرقیب، ہیں کون، فالق الحب والنوى، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، ہیں کون، تب تک ہمیں نا وہ ہم کہتے ہیں جی بس اللہ کے حکم بھی نا ہم کہتے ہیں بس اوپر سے آؤ جی، آئی ڈونٹ کیئر۔ جب انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر کھڑا ہو کے سمعنا وأطعنا، یار اب تیرا حکم اور میری مجال میں نہ مانوں، تو بلائے حی علی الصلاح میں نہ جاؤں۔ امیجن یو آر سٹنگ ان اے گیدرنگ اور کوئی شخص آپ کو کان میں کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ قطر کا پرنس ہے، ہی از دا آنر آف قطر، یہ اس کے یہ رولنگ اتھارٹی، یہ چلا رہا ہے سارے معاملات، اینڈ امیجیٹلی یور فیلنگس چینج، آپ نے جو آگے آنے والی اپوائنٹمنٹ سے وہ کینسل کر دیتے ہیں، یور ڈیمینر چینجز، اور آپ آرام سے اس کی طرف اٹینٹیو ہو کے بات سنتے ہیں اس کی، رائٹ؟ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا، لوگ بھی وہی ہیں، ٹائم بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کیا بدلا؟ تعارف بدل گیا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے انسان کو، اینڈ دس تعارف، اللہ تعالیٰ کی پہچان از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو خشوع ان یور ہارٹ، جتنا وہ بڑھے گا اتنا خشوع بڑھے گا، اور جتنا کم ہوگا اتنا وہ کم ہوگا۔ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کے گرینڈ سن ہیں، اور جن کا نام زین العابدین سے مشہور ہے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ جب وضو کر رہے تھے ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ نا بالکل پیل ہو جاتا تھا، اور وہ ایسی جیسے خوف زدہ ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا آپ کو، معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ اینڈ there are some people right now جو مسجد میں جانے سے پہلے اور مسجد میں آنے کے بعد ان کی فیلنگز، ان کے چہرے چینج ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں لوگ، اور ہم لوگ۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے بعد اپنے آپ کو بھی جانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جان لیں کہ میرے اندر کیا ویکنیسز ہیں، میرے اندر کیا فالٹس ہیں، کیا یہ میری ایگو ہے، یاد رکھیں ایوری ایکٹ آف اسلام از ایزیلی ڈویبل، ہر چیز جو اسلام میں ہے وہ مینیجیبل ہے اگر ہم اپنی ایگو سائڈ پہ کر لیں۔ از اٹ دا نالج وی ہیو جو ہمیں بڑا تکبر دے رہی ہے؟ از اٹ دا ویلتھ وی ہیو؟ از اٹ دا ہیلتھ وی ہیو کہ ہمارے بڑے ڈولے اور ابھی بڑی اسٹرانگ جسم ہے اور ہمارے بڑے سکس پیکس ہیں جو مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ از اٹ دا اسٹیٹس آئی ہیو ان دا آئیز آف پیپل؟ از اٹ دا فیم آئی ہیو؟ از اٹ دا لکس آئی ہیو؟ واٹ از اٹ جو کہ ما غرک بربک الکریم، کیا چیز ہے جو مجھے رب سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، جو مجھے اللہ کے سامنے جھکنے سے دور کر رہی ہے، مزید نالج گین کرنے سے دور کر رہی ہے، داڑھی رکھنے سے دور کر رہی ہے، حجاب کرنے سے دور کر رہی ہے؟ از اٹ دا لکس آئی ہیو؟ کیا چیز ہے وہ؟ اور وہ یعنی کیا فائدہ ہے اس کا کہ جو اللہ سے دور کرتا ہے؟ اور اس کی ویلیو کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، جیسے انسان مر جائے گا قبر میں جائے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ود ان 24 to 48 hours انسان کی جو بلڈ بالکل نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی فلنس کی وجہ سے انسان کا منہ کھل جاتا ہے، باڈی سویل کرنا شروع ہو جاتی ہے، چہرے کا کلر بلیک اور گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایبڈومن گیسز کی وجہ سے پھول جاتا ہے، اتنا پھولتا ہے کہ الٹیمیٹلی 3 to 5 days کے اندر وہ پھر پھٹ جاتا ہے، اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے ان دا فارم آف بلڈ، اور ناک سے بھی، اور تمام پور سے جو آنکھوں کے ہیں جھاگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وینز ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو خوبصورت سا چہرہ تھا وہ کچھ دنوں بعد ایک بلیک لاش کی طرح ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد اس کے دانت اور اس کے ناخن نکل جاتے ہیں، اور اس اسمیل کی وجہ سے وہ جو اپنے آپ کو بڑا پرفیوم میں رکھتا تھا اور بڑے انسٹاگرام کا انفلوئنسر تھا اور PR پیکیجز لیتا تھا، اور وہ بڑا لوگوں میں اس کی واہ تھی اس کی بیوٹی، اس کی لکس کی وجہ سے، اور وہ خاتون جو کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے فیس کے تھرو، اپنے باڈیلی پارٹس کے تھرو اٹریکشن حاصل کرتی تھی،
وہ سب بالکل پھٹ جاتے ہیں اور وہ سکن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض جو ہیں، زمین کے انسیکٹس، اس کی بو کی وجہ سے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دین دا بونز ریمین، اور پھر بونز بھی کچھ عرصے بعد کچھ بونز ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں. از دیٹ اٹ جس نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے؟ ہم بڑے نکمے ہیں، اور اور ہمارا دین کیسا ہے؟ کیا ہمارا دین اچھا ہے؟ اٹ از فل آف ویکنیسز. تو ہمیں کس چیز پہ تکبر ہے؟ اور جو لوگ تھے جن کا دین بھی کمال تھا، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ایک بڑی کے ساتھ، یحییٰ بن معین جو کہ ان کے کلاس فیلو بھی تھے، ان کے اسٹڈی میٹ بھی تھے، ان کے ساتھ بغداد گیا عراق میں. تو وہ جو لکڑیاں تھیں، لکڑیوں کو اٹھا کے نا اپنے کندھے پہ رکھا اور چلنا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو ریئلائز تو امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے. آنا شروع ہو گیا کہ نہیں آپ ہمیں دیں، آپ نہ اٹھائیں، آپ ہمیں دیں. تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں پیچھے ہو جاؤ، نہیں یہ نہ اٹھاؤ، یہ نہ اٹھاؤ. کہتے ہیں نحن قوم مساکین، ہم لوگ وی آر پیپل، وی آر مسکین، ہم سارے مسکین ہیں. اور اگر اللہ نے ہمارے گناہوں کو نہ چھپایا ہوتا تو ہم بڑے بدترین لوگ ہوتے لوگوں کی نظروں کے سامنے. اور ایک شخص آیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس اور کہتا ہے کہ شیخ یا امام جزاک اللہ عن الاسلام خیر الجزا، may Allah reward you for what you have done for Islam. اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے اسلام کے لیے جو خدمات کی ہیں. تو کہتے ہیں فقال لا بل جزا اللہ الاسلام عن خیرا، لا بل جزا اللہ الاسلام عنی خیرا. اللہ تعالیٰ اسلام کو جزائے خیر دے کہ اس نے مجھ سے نکمے کی زندگی کو بہتر کر دیا، مجھ سے نکمے کو فائدہ پہنچایا. اور پھر کہتے ہیں من انا وما انا، من انا وما انا، من انا وما انا، میں کون ہوں؟ who am I and what am I؟ who am I and what am I؟ who am I and what am I؟ سبحان اللہ. they were people who had خشوع، they were humbled. اور اگر ہمیں خشوع چاہیے تو ہم اپنی نماز کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح، تھرڈ پوائنٹ، جس طرح سے یہ ہماری آخری نماز ہے. اور یہ ٹپ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو. جو اپنی نماز اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی نماز کو پرفیکٹ کرتا ہے. پرے ایز اف اٹس یور لاسٹ پریئر. اس طرح نماز پڑھیں کہ اس کے بعد آپ کا جسم اگلی نماز نہیں پڑھ پائے گا اور یہ آپ کی آخری نماز ہے، اور اپنے آنے والی رات اپنی قبر میں گزارنی ہے. اور آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے. اس طرح نماز پڑھیں کہ بس ختم ہے، اس کے بعد نہ میری ڈگری میٹر کرتی ہے، نہ میرا پیسہ میٹر کرتا ہے، بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہ میری آخری نماز ہے. میں کس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ ان کاموں کو اوائڈ کریں جو کہ انسان کو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتے ہوں. یعنی وہ دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں کیسے خشوع آئے گا؟ انسان کے سینے میں دو دل تو نہیں ہوتے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھاتی میں دو دل تو نہیں رکھے. جو جس دل میں گناہوں کی لذت ہے اس دل میں خشوع نہیں ہو سکتا. جس دل میں میوزک ہے، اور سلف صالح کہتے ہیں کہ the love for music and love for Quran cannot exist in the same heart. جس دل میں میوزک کی محبت ہے پھر قرآن کی محبت نہیں ہوگی، اور جس دل میں قرآن کی محبت ہے پھر اس دل میں میوزک کی محبت نہیں ہوگی. گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو. اور وہ چیزیں جو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں، لائک نماز پڑھیں تو موونگ ان صلاح، ہلنا، خارش کرنا، بار بار ہلنا جلنا، دس ڈسٹریکٹس فرام خشوع ان صلاح. سعید مسیب نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پہ، ماشاء اللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل نماز میں انسان اپنی داڑھی کو ایسے کر رہا ہے، اس کو نا ہاتھ لگا رہا ہے، جیسے داڑھی کہیں خدا نخواستہ بھاگ کے جا رہی ہے تو اس نے نا پکڑنا ضروری ہے اس کو داڑھی کو. تو انسان آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو نماز جو اپنی داڑھیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑی ہوتی جا رہی ہے تو ہاتھ لگا رہے. تو سعید مسیب کہتے ہیں کہ لو خشع القلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے پھر جوارح میں بھی خشوع ہوتا، یعنی اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی خشوع ہوتا. تو ڈونٹ موو ان صلاح.
اور جو چیزیں آپ کو خشوع سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں لائک دس سوشل میڈیا اینڈ لائک ایوری تھنگ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آخری چیز، اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع. یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع پہنچانے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسے قلب سے ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے جو جس میں خشوع نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیٹسفائی نہ ہو، جو کبھی خوشی نہ ہوتا ہو، ہمیشہ مزید مزید کی تلاش کرتا رہتا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا پہ اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو خشوع والا بنائے اور ہمیں واقعی میں اپنا خشوع والا انسان بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.